سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں فیضان رمضان رسول میں شامل ہے وہاں تراویح ہمارے درمیان ہے۔ تراویح کے متعلق کچھ باتیں سن لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دیتے ہیں۔ رسول اکرم پورے مجسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا۔ اللہ اکبر۔ جو تراویح پڑھتے ہیں نا پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حصول ثواب کے لیے سے جو قیام کرے تراویح پڑھے تو اپنے گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو اپنی جنا۔ پیارے اسلام بھائی یہ جو تراویح ادا ہو رہی ہے ادا کریں، مسجدوں کی طرف آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پیارے اسلامی الحمدللہ عزوجل رمضان مبارک میں جہاں بے شمار نعمتیں موثر آتی ہیں انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے۔ اور سنت کی عظمت کے کیا کہیں، اللہ عزوجل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے ہمیں سنتیں اپنانے کی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری سنت سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ پیارے اسلامی تراویح سنت موقدہ ہے، اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت ہے۔ آج کچھ عاشقان رسول کی بھی حکایت سن لیتے ہیں کہ وہ تراویح میں آپ قرآن پاک سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ 61 بار۔ اور ہم لوگ ایک کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کا انداز 30 دن 30 رات میں ایک تراویح میں 30 دن میں 30 رات میں اور ایک تراویح میں نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 55 حج کیے، اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس میں 7000 قرآن مجید ختم فرمائے۔ جس میں آپ رہتے تھے، جس میں قیام فرماتے تھے، جس گھر میں رہتے تھے، اس میں 7000 کلام پاک۔ ہم تو گھر میں کلام ہی نہیں کھولتے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن ختم کیا۔ علماء کرام رحم اللہ السلام نے فرمایا سلف صالحین رحم اللہ مبین میں بعض اکابرین دن اور رات میں 2 ختم قرآن فرمایا کرتے ہیں، بعض 4 بعض 8۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، کسی طرح پڑھ بھی لیں
اور سن بھی لے، جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ پڑھ لیا گیا۔ تراویح میں ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن دوبارہ پڑھ لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل القرین شیر خدا بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن شریف شروع کرتے اور داہنے سیدھے پاؤں تک رکاب نہ پہنچتا تھا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا تھا۔ رکاب سمجھتا ہے گھوڑے میں جو رکاب ہوتی ہے اس میں ایک میں ذہن میں آپ پیر ڈالتے تھے اور کلام پاک شروع کرتے تھے اور دوسری رکاب میں پیر آنے سے پہلے ایک کلام پاک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا داؤد علیہ نبینا وہ علیہ السلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ سواری پر زین کس دی جائے آپ زبور شریف ختم فرما لیتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ والوں سے محبت عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ ایک دن میں کئی بار بلکہ لمحہ بھر میں ختم قرآن کیسے ختم ہو جایا کرتا تھا، زبور شریف کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ السلام کی کرامات اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ اور کرامات عادتاً محال ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے کیا ہو گیا، یعنی ان کو بطور عادتاً ظاہر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی یہ جو ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ ہوتا ہے ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اولیاء اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ایک نعت اس کے بعد دعا اور صلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے صدقے مولا مغفرت کی کہ مولا